بندہ نچیز نے آج عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے موضوع رکھا۔ شاید بعض احباب کے دلوں کے اندر یہ بات موجود ہو، بات کے ذہنوں میں موجود ہو اور بات کے ذہنوں میں موجود نہ ہو کہ پاکستان کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ توہین قرآن اور امتناع قادنیت اس قانون کی شقوں کو پاکستان کے لا سے باہر نکالا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قادیانی لوگ اپنی مسجدیں بنا سکیں گے، قادیانی لوگ اپنا بنا بنایا قرآن شائع کر سکیں گے، قادیانی لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دے سکیں گے، قادیانی لوگ اپنا پیغام گلی کوچوں کے اندر پہنچا سکیں گے، ان کو کھلے عام جلسے کرنے کی اجازت ہوگی، ان کو کھلے عام اپنے دین کا پیغام پہنچانے کی اجازت ہوگی، قادیانی کا ووٹ استعمال ہو سکے گا، قادیانی بطور رکن اسمبلی بن سکیں گے۔ یہ ہمارے پاکستان کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ بیان ہے، لیکن جب کہ 1450 صدیاں سے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ میرے آقا خاتم الانبیاء والرسل، امام الانبیاء والرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتا، چاہے وہ ذلی نبی ہو، چاہے وہ حقیقی نبی ہو، چاہے اس کو ایک جماعت مانے، کسی صورت کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور جو یہ مانے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کا نبی آ سکتا ہے، اس کا ایمان تو ضائع ہی ضائع ہے، اور جو اس کے اس عقیدے کی حمایت کے اندر کھڑا ہو وہ بھی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء درجنوں آیات ہیں عقیدہ ختم نبوت پر۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب فرما دو اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا دعویٰ نہیں ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بات سمجھے نہیں ہے؟ کسی ایک نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور کسی ایک نبی کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ محبوب اعلان کرو، اے اللہ کے نبی اعلان کرو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اس لیے کہ کسی اس دور کے اندر اللہ کا نبی جو بھی آیا وہ کسی محدود مدت کے لیے آئے، کسی محدود شہر کے لیے آئے، کسی محدود زمین کے لیے آئے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
کیونکہ اس کے بعد نبی آنے تھے، لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، خاتم الانبیاء کی باری آئی، تو رب نے فرمایا محبوب اب اعلان کرو، اب اعلان کرو۔ آدم علیہ السلام سے آئے، اعلان نہیں کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام آئے، اعلان نہیں کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اعلان نہیں کروایا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اعلان نہیں کروایا۔ الغرض 1,24,000 انبیاء تشریف لائے کم و بیش، اعلان نہیں کروایا۔ جب آخری نبی کی باری آئی تو رب نے فرمایا محبوب اعلان کرو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ مالک آدم سے اعلان نہیں کروایا، موسیٰ علیہ السلام سے اعلان نہیں کروایا، عیسیٰ علیہ السلام سے اعلان نہیں کروایا، بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر گزرے، کسی سے بھی اعلان نہیں کروایا، ابراہیم خلیل اللہ سے اعلان نہیں کروایا۔ اے مالک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کیوں کروایا؟ رب نے اعلان کروایا اور بتا دیا ساری لوگوں کو، ساری کائنات کو کہ لوگوں میں نے پہلے اعلان اس لیے نہیں کروایا تھا، پہلے نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، پہلے نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اعلان نہیں کروایا تھا، گنجائش تھی۔ اب محبوب آنے والے ہیں، گنجائش باقی نہ رہے گی۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ باغ رسالت کا، کہ اب گنجائش ختم ہو گئی ہے، اب باب نبوت بند ہو چکا ہے، دروازہ نبوت بند ہو چکا ہے۔ سارے انبیاء، کسی ایک نبی سے بھی اعلان نہیں کروایا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، محبوب اب اعلان کرنا پڑے گا۔ میں نے محبوب فرماؤ کہ میں کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک بستی کے لیے، کسی ایک مدت کے لیے میں اللہ کا نبی بن کر نہیں آ رہا، بلکہ ساری کائنات کے لیے اللہ کا نبی بن کر آ رہا ہوں، قیامت تک کے لیے اللہ کا نبی بن کر آ رہا ہوں، بے شمار مدت کے لیے اللہ کا نبی بن کر آ رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا۔ اور یاد رکھیں میرے نبی تو وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے، نبیوں کا بھی جس کا عقیدہ وہ بولے نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے۔ اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، یہ احادیث کی روشنی میں بھی یہی بات ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو خصائص القبریٰ کے اندر لکھا، وَتَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ وَأُمَمُهُمْ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِي، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنی امتیں ہیں اور ان امتوں کے جتنے نبی ہیں یہ سارے حضور کی امت ہے، یہ ساری حضور کی امت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانیت کے لیے نبی نہیں ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی ارسلت الی الخلق کافہ، یہاں تو آیت کے اندر ہے نا کہ میں ساری لوگوں کے لیے رسول بن کر آیا، لیکن حدیث کے اندر ہے محبوب نے فرمایا میں ساری مخلوق کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، میں ساری مخلوق کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ مخلوق کے اندر انسانیت بھی آتی ہے، انسان بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، رسول مخلوق کے اندر چرند بھی آتے ہیں، پرند بھی آتے ہیں، پتھر بھی آتے ہیں، شجر و حجر بھی آتے ہیں، بحر و بر بھی آتے ہیں، یعنی کہ الغرض جہاں جہاں محبوب رب ذوالجلال کی ربوبیت ہے وہاں مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہ تو آیت ہے نا واضح اجمالی آیت ہے جس کے اندر واضح ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی ختم نبوت کا اشارہ ہے کہ میں تمہارے سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ختم نبوت پر جو واضح آیت ہے، جس کے بارے میں کوئی بھی بندہ طویل نہیں پیش کر سکتا، کوئی بھی دلیل نہیں پیش کر سکتا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ یہ عقیدہ آل سنت کو ان کی ماؤں نے گٹی میں دیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اللہ کا نبی نہیں آ سکتا۔ اب یہاں لوگوں نے طویلیں کرنی شروع کر دی۔ وہ حدیث ہے نا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن آئیں گے اور پھر وہ نظام بھی چلائیں گے، حکومت کے اندر بھی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو لوگوں نے اس حدیث کا فائدہ اٹھا کر بدبختوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہ ذلی نبی ہے۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا 1891 کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ میں جو ہے مسیح موعود ہوں، میں مجدد ہوں، میں مسیح موعود ہوں۔ پھر اس کے بعد 1901 کے اندر اس نے دعویٰ کیا اللہ کے نبی ہونے کا، میں مسیح موعود ہوں۔ پہلے دعویٰ کیا میں وہ عیسیٰ ہوں کہ جو قیامت کے قریب آنے والا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس نے دعوے کی، اس نے کہا میں مجدد ہوں، پہلے اس نے اپنا مجدد کہا، پھر اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، کبھی لکھتا ہے اپنی کتابوں کے اندر میں مریم ہوں، اور کبھی لکھتا ہے، پھر آخر میں 1901 کے اندر اس نے دعویٰ یہ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی مانو۔ اور اللہ کا نبی کانا نہیں ہو سکتا، اللہ کا نبی عیب والا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی عیب والا نہیں بنایا، کسی نبی کو بھی عیب والا نہیں بنایا۔ عجیب بات ہے، یہاں ملکوں کا قانون ہے کہ اگر ٹرک کی ایک بتی ہو تو وہ بھی سڑک پر نہیں چل سکتا۔ ملکوں کا قانون ہے کہ ٹرک کی ایک بتی ہو تو وہ بھی سڑک پر نہیں چل سکتا۔ لوگ جس کی ایک آنکھ ہی نہیں اس کو اللہ کا نبی بنائے بیٹھے ہیں۔ اور اس کو اللہ کا نبی مانے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے یہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے الوداعیہ جملے ایک دن ارشاد فرمائے، آخری عمر کے اندر سرکار نے ارشاد فرمایا انا محمد النبی الامی، انا محمد النبی الامی، انا محمد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا میں محمد نبی امی ہوں، میں محمد نبی امی ہوں، میں محمد نبی امی ہوں۔ سرکار نے 3 مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے، لوگوں کو متوجہ کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے تھے، اب متوجہ کرنے کا سبب کیا تھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے تھے کہ لوگوں دیکھ لو میں ہی محمد نبی امی ہوں، لوگوں دیکھ لو میں ہی محمد نبی امی ہوں، لوگوں دیکھ لو میں ہی محمد نبی امی ہوں، اس لیے کہ میں ہی وہی ہستی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تاکہ لوگوں کو شک نہ رہے کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، کوئی طویلیں نہ ڈھونڈ سکے، کوئی طویلوں کی گنجائش نہ لا سکے۔ محبوب نے 3 مرتبہ متوجہ ہو کر فرمایا انا محمد النبی الامی، لوگوں میں محمد نبی امی ہوں۔ اپنے صحابہ کو اور قیامت تک امت کو بتا دیا کہ لوگوں میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سرکار نے اب متوجہ کیا، حضور نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذاب کلہم یزعم ان نبی، فرمایا کہ ان قریب میری امت کے اندر 30 دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ حضور نے خبر دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو کچھ پتہ نہیں ہے،
اب یہاں حضور کے زمانے کے بعد بھی کئی لوگوں نے نبوت کے دعویٰ کیے، اور مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ اس نے حضور کی زندگی کے اندر دعویٰ کیا۔ اس نے خط دیا، اس نے کہا کہ لکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے بھی آپ اللہ کا نبی مان لیں، آدھی سلطنت آپ کی ہو جائے گی، آدھی میری ہوگی۔ تقریباً لاکھوں کے قریب اس کے پیروکار بن چکے تھے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کذاب لکھ کر واپس رد کر دیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا کہ وہ صحابی کے جو حافظ قرآن ہے وہ جنگ کے اندر نہیں جائے گا، لیکن یہ معاملہ اب ختم نبوت کا ہے، اب جو حافظ قرآن ہے وہ بھی جنگ کے لیے جائیں گے۔ اتنا مسئلہ اہم مسئلہ ہے اور اتنا نازک مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ وہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی قادیانیوں کو حق دیے جائیں۔ چیف جسٹس اس بارے میں جب وہ یہ کہہ رہا ہے، جسٹس فائز عیسیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ قادیانیوں کو مسجدیں بنانے کی اجازت دی جائے، قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت دی جائے، ہر ایک کو حق حاصل ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ قانون کی روح سے تو بھی چیف جسٹس پاکستان کا نہیں رہتا، تیری بھی چیف جسٹس یہ ساری پوسٹ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پاکستان کے قانون کے مطابق کسی بھی قادیانی کو نواز کو اور کسی بھی قادیانی کو کسی بھی پوسٹ پر، بڑی پوسٹ پر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ داندلیاں اور یہ طریقہ کار جو اپنائے جا رہے ہیں امت کے ساتھ، اور امت کو قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کو نبی مانا جائے، حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ جس وقت مولانا شاہ نورانی علیہ رحمہ نے 1975 کے اندر 7 ستمبر 1975 کے اندر مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ اور دیگر مولانا سید ابو الحسنات علیہ رحمہ بڑے بڑے علماء کرام نے یہ قانون پاس کروایا بھٹو سے، تو بھٹو کو جب مولانا شاہ نورانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھٹو کو کہا کہ وہ سائن کرنے پر تیار نہیں تھا شروع میں، تو میں نے بھٹو کو سادی سی مثال دی، میں نے کہا جناب صدر، جناب وزیر اعظم، اگر صبح اٹھ کر کوئی اعلان کر دے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں تو پھر کیا علاج ہے اس کا؟ تو کہنے لگا میں اسے پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے، بات سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی دعویٰ یہ کرے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو میں صبح اسے پھانسی پر لٹکاؤں گا۔ میں نے کہا تیرے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا وزیر نہیں بن سکتا، تو نبیوں کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے کوئی دوسرا نبی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ بھٹو کہنے لگا مجھے بات سمجھ آ گئی ہے آپ کی، کہ جب میرے ہوتے ہوئے مجھے وزیر برداشت نہیں تو وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی رب کو کیسے برداشت ہے؟ امت مصطفیٰ کو کیسے برداشت ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے برداشت ہے؟ بھٹو نے کہا کہ میں خود فیصلہ کروں گا اور خود یہ قانون پاس کرواؤں گا۔ مولانا شاہ نورانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پیغام، یہ سارا نظام سیٹ ہو گیا تو صبح رات کے وقت مجھے کال آئی، کیونکہ صبح یہ بیٹھنا تھا کہ تقریباً یہ میٹنگ بیٹھنی تھی، تو رات کو مجھے کال آئی کراچی کے اندر، ایک سیکٹری تھا حکومت کا، وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ گھر آئیں، آپ کی دعوت ہے۔ میں ان کے گھر گیا تو ایک بریکیس تھا، تو انہوں نے کہنے لگا یہ اس کے اندر 1 کروڑ روپیہ ہے۔ کیا؟ اس وقت کے اندر 1975 کے اندر 1 کروڑ روپیہ بڑی رقم ہے، آج کی اربوں خربوں بنتی ہے۔ 1 کروڑ روپیہ ہے، صرف جو ہے وہ جو لاہوری گروپ ہے نا اس کا نام نکلوا دیں، باہر نکلوا دیں، اور کہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں وہ کافر ہیں، اور جو اس کو مجدد مانتے ہیں وہ کافر نہیں ہیں، صرف اتنی گنجائش رکھیں۔
تو مولانا شاہ مدنی علی رحمہ نے بڑے سخت جملے بولے، کہا کہ تم نے دیر کر دی ہے، تم نے دیر کر دی ہے، میرا سودا پہلے ہو چکا ہے۔ سمجھ نہیں لگتا آپ کو؟ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ نے دیر کر دی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کیا ہم سے بھی بڑی رقم آپ کو کسی نے دے کر خرید لیا ہے؟ ہم سے بھی بڑی رقم دے کر کسی نے خرید لیا ہے؟ تو مولانا شاہ مدنی علی رحمہ نے جملے بولے، فرمایا کہ ارے بدبختو، مجھے کسی نے خریدا نہیں، میرا سودا تو بازار مصطفیٰ کے اندر ہو چکا ہے۔ میں بکنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے نبی کی نبوت، ختم نبوت پہلا دینے کے لیے آیا ہوں، میرا سودا تو بازار مصطفیٰ کے اندر ہوا ہے۔ اور کہا کہ میں تمہاری 1 کروڑ رقم کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، اور اگر میرے گھر کے اندر آتے تو میں تمہیں دھکے مار کر باہر نکال دیتا، کہ تم نبی کی نبوت پر ڈاکہ مارنے کے لیے آئے ہو۔ کسی کو اپنے گھر پر ڈاکہ برداشت نہیں ہے، اور بندہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ارے جو ہمارے نبی کو، نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ مارے، وہ کتنا بڑا مجرم ہے، کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اس لیے آپ کیا اس بات پر متفق ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ پاکستان کے چیف جسٹس ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے؟ اتفاق کرتے ہیں؟ اتفاق کرتے ہیں یا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو نااہل قرار دے دیا جائے؟ جسٹس فائز عیسیٰ کو نااہل قرار دے دیا جائے؟ ہاتھ اٹھائیں سارے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ وہ پاکستان کا چیف جسٹس بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ وہ کائنات کا بدبخت بندہ ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے، اور وہ قادیانیوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ وہ بکا ہوا ہے بندہ کہ جو مرزائیوں کو اسمبلی کے اندر لانا چاہتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہے، وہ طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے لوگ، وہ مرزائی کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں صرف کس کے لیے؟ اپنے دین کا پیغام، اپنے جھوٹے دین کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے۔ لاکھوں روپیہ کی لاگت، کروڑوں روپے کی لاگت وہ لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ جو ہے ان کا پیغام آگے پھیلے۔ اس لیے صاحبو ہوشیار ہو جاؤ، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہاں تو چوروں کی رکھوالی ہے، لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ لگایا جا رہا ہے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں، کسی کو فکر نہیں ہے۔ اس لیے ہوش کرو اور ہوش کے ناخن لو۔ اوپر سے لے کر نیچے تک جتنا بھی طبقہ ہے وہ خبردار ہو جائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمانوں کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کے کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بیٹھ جائیں۔ ابھی وہ ہمارے جو حفظ کی کلاس تھی، 1 سال ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے پہلے حافظ قرآن تیار ہو گئے، ان کا آخری سبق ہے، اس کو سماعت